بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے سامنے ایک ایسے عظیم انسان کی کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی جرأت اور بہادری سے بہت کم عرصے میں دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ ان کا ذکر حضرت علی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم جرنیل کی گنتی میں ہوتا ہے۔ وہ ایک عظیم جرنیل اور ان کا نام طارق بن زیاد تھا۔ طارق بن زیاد مسلم دنیا میں ایک ایسا عظیم نام ہے جنہوں نے مختصر سے لشکر کے ساتھ اسپین پر حملہ کیا اور اسپین پر فتح حاصل کی۔ اس کے بعد یورپ میں کئی سیاسی، ثقافتی، تہذیبی اور اقتصادی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ یہ 8ویں صدی کا دور تھا۔ اسپین کا بادشاہ روڈرک، جو کہ بہت ظالم بادشاہ تھا، اس کی عمر 80 سال تھی۔ وہ اچھا خاصا تجربہ کار اور ذہین آدمی تھا۔ وہ بہت مغرور اور خود غرض حکمران تھا۔ اسپین میں رواج تھا کہ امراء کے بچے شاہی محل میں پرورش پاتے تھے، جہاں ان کی اچھی پرورش کی جاتی تھی اور وہاں سے وہ جوان ہونے کے بعد ہی واپس لوٹتے تھے۔ اسپین میں یہودی بھی آباد تھے اور یہودیوں پر بہت سے مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ پھر ایک دن اسپین کا ایک سردار جولین روڈرک کے ظلم سے تنگ آ کر موسیٰ بن نصیر کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے پناہ کی اپیل کی اور اس کی عزت کو خطرہ ہے، لہٰذا مسلمان اس کی عزت کی حفاظت کریں۔ موسیٰ بن نصیر نے اسے بولا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں اپنی پناہ بھی دیں گے اور تمہاری عزت کی حفاظت بھی کریں گے۔ موسیٰ بن نصیر نے جولین کی داستان سنی اور روڈرک کے اس کی معصوم بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جولین نے بتایا کہ اس کی بیٹی شاہی محل میں رہتی تھی۔ اصولاً تو اسے میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے تھا، لیکن اس سے میری بیٹی کی عزت کو خطرہ ہے، لہٰذا میں اپنی بیٹی کو وہاں کسی بہانے سے بھگا کے ایک قلعے میں لے آیا ہوں۔ جولین نے بتایا کہ وہاں کے لوگ روڈرک سے بہت تنگ ہیں۔ اگر آپ لوگ اسپین پر حملہ کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ آپ کا اچھے سے خیر مقدم کریں گے اور اس طرح روڈرک کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر موسیٰ بن نصیر کچھ لوگوں کو اسپین کے حالات معلوم کرنے کا کام سونپا اور خود دربار خلافت سے جنگ کی اجازت طلب کرنے کے لیے فوراً قاصد روانہ کر دیا۔ اس وقت ولید بن عبداللہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ اس سے پہلے قریباً 100 سال سے اسپین پر کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی نہیں تھی۔ اس لیے اسپین کے حکمران خود کو ضرورت سے زیادہ طاقتور سمجھتے تھے اور ان کا دفاعی نظام بھی کوئی خاص اچھا نہیں تھا۔ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے خادم کے بیٹے تھے۔ جب اس خادم کا انتقال ہو گیا تو طارق بن زیاد ان کی پناہ میں چلے گئے۔ ان کی سرپرستی میں جوان ہوئے۔ اپنی قابل صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنی قابلیت کے بنا پر انہیں گانا کا گورنر مقرر کیا گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو اس مہم پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسپین اس وقت کی ایک طاقتور سلطنت سمجھی جاتی تھی جس سے ٹکرانا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنی جرأت، بہادری اور حکمت عملی سے نہ صرف اسپین کو فتح کیا بلکہ 800 سال تک مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی۔ سارے حالات کا اچھے سے جائزہ لینے کے بعد موسیٰ بن نصیر نے 7000 کی فوج کا لشکر دے کر طارق بن زیاد کی سپرسالاری میں اسپین روانہ کر دیا۔ طارق بن زیاد سمندر کے راستے کشتیوں کے ذریعے فرانس سے اسپین میں ایک جزیرے میں داخل ہوئے۔ طارق بن زیاد جس پہاڑ کے پاس کشتیوں سے اترے تھے اسے جبل طارق کا نام دے دیا گیا۔ روڈرک کو بھی طارق بن زیاد کے آنے کی خبر مل چکی تھی اور وہ 1,00,000 کا لشکر لے کر طارق بن زیاد سے جنگ کے لیے نکل پڑا۔ طارق بن زیاد نے جب اتنی بڑی فوج دیکھی تو انہوں نے فوراً قاصد روانہ کیا کہ ان کی مزید مدد کی جائے، جس سے موسیٰ بن نصیر نے 5000 کا اور لشکر روانہ کیا۔ اب لشکر کی تعداد قریباً 12,000 ہو گئی تھی اور دوسری طرف 1,00,000 کا لشکر تھا۔ طارق بن زیاد نے محسوس کیا کہ اس کی فوج کے لوگ اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر گھبرا گئے ہیں، کیونکہ طارق بن زیاد کی فوج اتنے اچھے ہتھیاروں سے لیس نہیں تھی، جبکہ روڈرک کی فوج بے تحاشا اچھے ہتھیاروں سے لیس بھی تھی اور ان سے تعداد میں بہت زیادہ بھی تھی۔ طارق بن زیاد کے دل میں یہ خوف آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری فوج
ان سے لڑنے سے گھبرائے اور واپسی کا راستہ اختیار کرے، لہٰذا انہوں نے تمام کشتیوں کو آگ لگا دی تاکہ فوج کے لیے واپسی کی امید ہی ختم ہو جائے اور وہ جم کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، پیچھے سمندر تھا اور سامنے جنگ تھی اور درمیانی کوئی راستہ نہیں تھا، یا لڑ جانا تھا اور یا مر جانا تھا۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے اپنی فوج سے زبردست تقریر کی۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج سے کہا، مسلمانوں خوب اچھے سے جان لو، آج واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب بہادری اور جرأت سے لڑو اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ تم لوگ اس علاقے میں اللہ کا نام بلند کرنے آئے ہو اور تمہارا کام ہے کہ اللہ پاک کے لیے لڑو اور اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ اس رب کی ذات پہ یقین رکھنا، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اگر میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو جھگڑے میں مت پڑ جانا، بلکہ تب تک لڑتے رہنا جب تک اسپین پر فتح نہ پا لو۔ طارق بن زیاد کے الفاظ مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ گئے تھے اور ایک نیا جذبہ ابھرا اور وہ ڈٹ کر لڑے اور 1,00,000 فوج سے زبردست شکست دی انہوں نے اور جزیرہ فتح کر لیا۔ یہ فتح بہت بڑی فتح تھی اور یہ فتح یہاں نہیں رکی، بلکہ طارق بن زیاد کی فوجیں آگے بڑھتی چلی گئیں اور جلد ہی کچھ ہی دنوں میں پورے کا پورا اسپین فتح ہو گیا اور اسپین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، جس میں اسپین نے بے تحاشا ترقی کی اور مسلمانوں کی حکومت 800 سال تک قائم رہی اور وہاں رہنے والے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ دوستو، اگر ہم اپنے جرنیل کی ہسٹری کو دیکھیں تو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے دل میں جذبہ ایمانی مضبوط ہو، اللہ پر بھروسہ اور یقین پختہ ہو، تو سپر پاور کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا اور نہ ہی کوئی ہرا سکتا ہے۔ وہ رب تعالیٰ ہی سپر پاور ہے اور وہی سب بہتر کرنے والا ہے، تو ہمیں کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔